الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مسلمان بنایا اور نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بہت بڑی ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو کیسے بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خود اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے الفاظ سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یونان کے لوگ کہتے تھے کہ انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، پانی سے، مٹی سے، آگ سے اور ہوا سے۔ انسان ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا جب صبح اذان ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں مؤذن کے منہ سے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اس پانی سے اے انسان جس سے تو پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اے انسان اس مٹی سے جس سے تو پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اس ہوا سے اے انسان جس سے تو پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اس آگ سے جس سے انسان تو بنایا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ مؤذن کے منہ سے 4 دفعہ اعلان فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بڑا، اللہ تعالیٰ زمینوں سے بڑا، اللہ تعالیٰ میری سوچ اور گمان سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کی ذات میں غور نہ کریں، اللہ کی صفات میں غور کریں۔ اللہ اکبر، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس زمینوں کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے اعضاء کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی ایسی چیزوں کے خزانے ہیں جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چال کے خزانے، چلنے کے خزانے، لیٹنے کے خزانے، اٹھنے کے خزانے، بیٹھنے کے خزانے۔ ایک انسان چل رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے چلتا ہے، اس کی جیسی چال دوسرے انسان کی نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیٹنے کا انداز الگ، ہر انسان کے بیٹھنے کا انداز الگ، ہر انسان کی آواز الگ۔ کروڑوں آوازیں ہیں، ٹیلی فون پہ آواز سن کے آدمی پہچان لیتا ہے بھئی فلاں بول رہا ہے، کیونکہ اس جیسی آواز کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس شکلوں کے خزانے، کسی انسان کی ناک دوسری انسان کی ناک جیسی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں، دیکھیں ذرا غور کریں اللہ کتنے بڑے ہیں۔ چیزیں اللہ نے بنائیں، چیزوں کے اندر صفات اللہ نے پیدا کیے۔ آگ جلائے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا آگ نہیں جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جلانے کی صفت اللہ نے لے لی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے آگ میں ڈالا، جیسی وہ آگ میں گرے نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے،
اللہ تعالیٰ نے آگ ان پر ٹھنڈی کر دی۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو دوستو بزرگوں، چھری کاٹتی ہے، اب اس کے کاٹنے کی صفت اللہ کے حکم کی محتاج۔ اللہ نے حکم کیا تو کاٹا، حکم نہیں کیا تو نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال دیا اللہ نے، چھری نے کام نہیں کیا، نہیں کاٹا، لیکن جب ان کی اسی جگہ پر دمبا آ گیا تو دمبا کٹ گیا۔ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اصحاب الاخدود کو جلا دیا۔ کیوں جی؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایک جگہ آگ جلا رہی ہے، ایک جگہ نہیں جلا رہی۔ جہاں نہیں جلا رہی وہاں بھی انسان امتحان میں، جہاں جلا رہی ہے وہاں بھی انسان امتحان میں، جہاں نہیں جلا رہی وہاں بھی انسان کامیاب، جہاں جلا رہی ہے وہاں بھی انسان کامیاب۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں انسان کا امتحان لوں اور یہ میرے امتحان میں پاس ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زکاها۔ شاید آیت آگے پیچھے ہو گئی۔ قد افلح من زکاها یعنی کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ دوستو اور بزرگوں، تمام صفات اللہ نے پیدا کی تمام مخلوقات کے اندر۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ اللہ ہمارے اندر صحابہ والی صفات پیدا کر دے، یہ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے تو ہم سے راضی ہو جائے، یہ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے رسول ہم سے راضی ہو جائے، یہ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جس کی وجہ سے ہم ایسے کام کریں جس سے تیرے دین اسلام کو ترقی ملے، تیرے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے صفات پیدا کرتا ہے چیزوں میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ اللہ مالک ہے آسمان کا، زمین کا، ان تمام مخلوقات کا۔ دیکھیں ایک آدمی پستول بناتا ہے، یہ شخص پستول بنانے والا تو ہے، پستول کا مالک نہیں ہے۔ یہ پستول اس کو بھی فائر کرتا ہے، دوسرے کو بھی فائر کرتا ہے۔ پستول کے اندر یہ آدمی ایسی حس نہیں رکھ سکتا کہ یہ اس کے بنانے والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ اگر یہ ساری مخلوقات تیری نافرمان ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں ان پر ایسے جانور مسلط کر دوں گا جو ان کو سب ایک نوالا کر لیں گے۔ ایک نوالا، فرمایا وہ جانور کہاں ہیں؟ فرمایا وہ جانور میری چراگاہوں میں سے کسی چراگاہ میں ہیں، یعنی وہ چر رہے ہیں، کہیں پر ہوں گے۔ اللہ کی مخلوقات، انسان تو بڑی چھوٹی چیز ہے، بڑی عاجز چیز ہے۔ انسان اتنی عاجز اور چھوٹی چیز ہے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، تکبر غرور سے چل رہے تھے، آج اسپتالوں میں پڑے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، یقین کریں ہلنے کے قابل نہیں ہیں، ہل نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ اس کو فالج ہو گیا، اس کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، اس کے گردوں نے کام چھوڑ دیا ہے، اس کو بڑے پیشاب کی تکلیف ہے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی ہوا نہیں رکتی تھی، اٹھتے بیٹھتے اس سے آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو رہی تھی۔ پریشان وہ آدمی، وہ کہنے لگا میں کیا کروں؟ یہ تو اللہ ہے جس نے انسان کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔
میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم تو ہیں ہی نہ شکرے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں. کس بات پر؟ ان الانسان لربه لکنود، کہ یہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وانه على ذلك لشہید، اور اس کو خود پتہ بھی ہے. دوستو اور بزرگوں، سب سے بڑی خدمت جو دنیا میں ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت ہے. اللہ کے دین سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو یاد رکھیں وہ دین کا کام کرے گا. مسلمان اور کافر دونوں کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ الگ ہیں. زندگی ایک ہی طرح گزرے گی، لیکن مسلمان کی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ نہیں ہے، وہ سٹائل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. اگر آپ ریل کی پٹڑی بنا لیں اور اس کے اوپر ریل کی بجائے ایک نئی موٹر کار لے لیں، ایک بس لے لیں، دوڑانا شروع کر دیں، کیا وہ دوڑے گی؟ اس پر کبھی نہیں دوڑے گی. کیا بھئی راستہ خراب ہے؟ نہیں جی، راستہ صحیح ہے، لیکن گاڑی بھی صحیح ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس گاڑی کا یہ راستہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ادھر موٹر وے ہے. آپ موٹر وے بڑی اچھی سڑک ہے، اس کے اوپر ٹرین ڈال دیں، نئی ٹرین لے کے ڈال دیں، اس پر چلے گی؟ نہیں چلے گی. کیوں بھائی؟ راستہ خراب ہے. نہیں جی، راستہ بھی صحیح ہے. گاڑی خراب ہے، گاڑی بھی صحیح ہے، لیکن اس گاڑی کا یہ راستہ نہیں ہے. لہذا جس طریقے سے کافر زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بنے گی، لیکن اگر مسلمان اسی طریقے سے زندگی گزارے گا تو مسلمان ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں، کیونکہ مسلمان کا یہ راستہ نہیں ہے. مسلمان کا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کریں. کس راستے پر چل کر؟ محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. میں آج کل دیکھتا ہوں ہماری مسجدوں میں کرسیاں بہت زیادہ ہو گئیں. جس آدمی کو دیکھو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے. اور مزے کی بات بتاؤں، میں گیا غریب لوگوں کے علاقوں میں، وہاں مسجدوں میں کرسیاں نظر نہیں آئیں. امیر لوگوں کے علاقے میں گیا، وہاں کرسیاں نظر آئیں. کیوں جی؟ کمر دکھ رہی ہے. ارے بھئی غریبوں کی نہیں دکھتی، آپ مالداروں کی دکھتی ہے. غریبوں کے پاس کرسی لینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کرسی لینے کے پیسے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا دے کر، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ صدقات بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدہ کرنے کی توفیق ہی لے لی ہے. غریب آدمی نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، کیا ہم اپنے راستے سے ہٹ تو نہیں گئے؟ کیا ہمارے اندر کافروں والی باتیں تو نہیں آ گئیں؟ میں ایک دفعہ اپنی جاب پہ گیا، وہاں پر کوئی بات تھی تو مجھ سے کہا کہ آپ جائیں جی فلاں بات اس طرح کہیں. میں نے کہا جی یہ تو جھوٹ ہے. کہنے لگے نہیں جی یہ جھوٹ نہیں، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. تو جہاں جھوٹ کو حکمت بنا لیں، جی آپ مجھے بتائیں، اور سود کو کمیشن کہنا شروع کر دیں، اور بے حیائی کو ماڈرن، کہ جی ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، پردہ نہ کریں. کیوں جی؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے.
کیوں صحابہ کے دل نہیں تھے؟ امہات المومنین کے دل نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا صحابہ سے پردہ کریں، امہات المومنین کو حکم دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج یاد رکھیں، میں زیادہ باتیں اور نہیں کرتا، بات لمبی ہو گئی ہے، کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہی اصل کام ہے، اور مسلمان تو دنیا میں آیا ہی دین کی خدمت کرنے کے لیے ہے۔ جب تک ہمارے اندر دین کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں ہماری دین اور دنیا اسی طرح خوار رہے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کس قدر گراں تم کو صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہو کیا یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔